الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فکہین وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل قرآن مجید سے براہ راست نصیحت حاصل کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور بالخصوص قرآن مجید کی مکی صورتوں کو لے کر، اور وہ بھی ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی مکی صورتیں، ان کو لے کر کسی تفسیری بحث میں جائے بغیر ان کی بالکل سرفیس کے اوپر جو نصیحت ہے اسے اخذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں آج میں نے 30ویں پارے کی ایک سورت مطففین، سورت نمبر 83، 30واں پارہ، اس کی تلاوت کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل للمطففین۔ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں تعوذ کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کریں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ کی ضرورت ہے کہ وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، تو پھر مجھے اور آپ کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود کے مقابلے میں۔ شیطان
ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے گا تو پھر میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر حملہ کروں گا انسانوں پر۔ اور وہ صراط مستقیم بلا شبہ قرآن مجید ہے، تو شیطان قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید کے مفہوم سے ہمیں صراط مستقیم سے ڈائیورٹ کر سکتا ہے، ہمارے دلوں میں کوئی غلط مفہوم ڈال کر، شاق و سباق سے بات کو ہٹا کر۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ضرور تحفظ کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود کے مقابلے میں۔ تو فرمایا ویل للمطففین، گھٹانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے گھٹانے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے لیں تو پورا پورا ناپ کر لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کے لیے ناپیں یا تولیں تو اس میں سے کم کر لیں۔ اسی کو ناپ تول میں کمی کے حوالے سے، محاورے سے ہم اردو زبان میں یاد کرتے ہیں۔ اسی کے لیے ایک عنوان جو ہے ملاوٹ ہے۔ تو ہیرا پھیری کسی بھی شکل میں ہو، ناپ تول میں کمی کی جائے یا ملاوٹ کر کے اصل کے اندر کچھ کھوٹ ملایا جائے، تو بات ایک ہی ہے۔ اب یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں، کہ جو ایسے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ایک جنرل سینس میں خرابی، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ناپی جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہے جو تولی جاتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کپڑا ناپا جاتا ہے، پہلے وہ گز ہوتا تھا، اب وہ میٹر ہے، جس سے ایک بزاز کپڑا بیچنے والا جو ہے وہ ناپ کر کپڑا آپ کو دیتا ہے، آپ تقاضا کرتے ہیں جی 4 میٹر دے دیں۔ اس کے مقابلے میں اجناس، آپ گنیریاں لیتے ہیں، حالانکہ وہ نمبر میں ہوتی ہیں لیکن وہ نمبر میں نہیں دی جاتی، وہ تول کر دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیلے جو ہیں وہ گن کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا لین دین ہے، اس کا مختلف انداز ہے، کوئی گن کر، کوئی تول کر، کوئی ناپ کر، لیکن سب کے لیے یہ کامن ہیڈنگ ہے ویل للمطففین۔ اب کیلے ہیں، ایک گچھا ہے جس پر 18 کیلے لگے ہوئے ہیں، تو جو گاہک ہے وہ تو 18 کے پیسے دیتا ہے جو اس نے طے کیے ہیں، لیکن اسی میں وہ 4 گلے ہوئے کیلے جو ہے وہ بھی بیچ لیتا ہے، تو یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو جو سودا طے ہو، جس معیار کا طے ہو، جس نوعیت کا طے ہو، جس لینتھ کا طے ہو، جس وزن کا طے ہو، وہ پورا پورا دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فیئرنیس ہے، اور اس میں کسی بھی پہلو سے کمی بیشی جو ہے وہ کیا ہے؟ ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، دھوکے بازی ہے، اور اخلاق کے کسی بھی معیار سے وہ درست نہیں ہے۔ ہمارا معیار جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک معیار تو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپروو کرے وہ درست ہے، جو اللہ تعالیٰ اپروو نہ کرے وہ درست نہیں ہے۔ دوسرا ایک معیار اور ہے کہ جس لین دین کو آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اون کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں، وہ درست ہے، اور جس ناپ تول کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیفینڈ نہ کر سکیں، اس کا دفاع نہ کر سکیں، وہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم اس دیانتداری کے لیے معیار جو ہے وہ آخرت کو بنایا گیا ہے۔ ابھی انہی جمعوں میں، پچھلا یا اس سے پچھلا جمعہ،
اس میں حوالہ آیا تھا سورۃ علق کی 3 آیات کا کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس میں سرکشی کی ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الی ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہا، یہ ساری تفصیل کے ناپ تول میں کمی، یہ وہ کچھ نہیں، بڑی موٹی سی بات کہی کہ انسان میں سرکشی ہے، ٹینڈنسی ہے۔ کیوں ٹینڈنسی ہے؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں آئے، انہیں بڑی بڑی زیادتیاں کی، اور اس کے باوجود بڑی شان و شوکت کے ساتھ کا انتقال ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور جنازے کے اوپر بھی مولوی صاحب نے ان کی بڑی تعظیم اور توقیر فرمائی، گویا دنیا میں بھی عزت کمائی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی عزت کے ساتھ رخصت ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ تو یہ دیکھ کر تو انسان کا رجحان کیا ہوتا ہے، یار میں بھی کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی ذرا اپنے بچوں کو اچھا کھلا لوں، میں بھی ذرا اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لوں، میں بھی ذرا اپنے بچوں کو اچھا پہنا لوں۔ اور بڑا کمپیریزن نظر آتا ہے کہ ایک افسر جو دیانتدار ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کلرک جو بد دیانت ہے، کلرک کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے آفیسر سے۔ کیوں؟ وہ آفیسر حرام خوری نہیں کرتا، اور وہ کلرک جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ہیرا پھیریاں بھی کرتا ہے، تو اس کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، لیکن آفیسر کا معیار زندگی کمتر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ہمارے بزرگ چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو طریق رحمت کرے، وہ فیصل آباد میں کچھ عرصہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر رہے، اور پولیس کی تنخواہ بھی ان کے دستخطوں سے، اور بہت سی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز گورنمنٹ کی انہی کے دستخطوں سے ہوتی تھی، لیکن بہرحال دیانتدار آدمی تھے۔ آپ میں سے جو بھی انہیں ملے ہوں تو آپ کو ان کے کپڑوں سے، لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے سادہ آدمی ہیں۔ ان کے بچے فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے، کیونکہ حلال کھاتے تھے۔ لیکن جب انسان کے سامنے آخرت نہ ہو تو اسے کوئی چیز اگر اس کا ہاتھ پڑتا ہو تو ہمیں بددیانتی سے نہیں روک سکتی۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے بڑے خلاف ہیں، یہ سیاستدان لوٹ کے کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے۔ ہم میں سے کچھ فوج کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جی فوج جو ہے وہ کر گئی، یہ کر گئی، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس کا ہاتھ پڑتا ہو اور وہ ہاتھ نہ ڈالے؟ ہم میں سے کون ہے جس کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہو ہیرا پھیری کرنے کی، جس سے اس کو ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہو، تو وہ ہیرا پھیری نہ کرے؟ صرف اخلاقی تعلیمات کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، یہ بتانے سے انسان برائی سے نہیں رک سکتا۔ برائی جس میں انٹرسٹ ہو، جس میں دلچسپی ہو، جس میں لذت ہو، اس سے روکنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی یاد دلائی جائے۔ صرف ہم نے یاد دلا دی یہ کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی وہ بات جو ہے وہ ڈال دے، تو پھر وہ اپنے جذبے سے رکے گا برائی سے، ہیرا پھیری سے۔ تو یہاں بھی یعنی ساری بات بیان کر کے کیا کہا گیا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں۔
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ڈونٹ دے تھنک، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں ایک روز، کون سے دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی، موٹے موٹے کاموں میں بھی اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی۔ یہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے انعام پانا، اس کو اپنا فوکس بنائے گا تو خود بخود اس کی سوچ جو ہے وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے وہ موٹی موٹی حرام چیزوں کو چھوڑے گا، پھر اسے محسوس ہوگا کہ نہیں، ابھی کچھ اور بھی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سرکاری افسر ہے، وہ رشوت لیتا ہے، جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا وہ پہلے رشوت چھوڑے گا، اس کے بعد وہ خود دیکھے گا کہ میں تو جو سرکاری وسائل ہیں ان کو ذاتی استعمال میں لا رہا ہوں، یہ بھی تو حرام ہے۔ اسے گاڑی ملی ہوئی تھی، اب وہ اس گاڑی کے استعمال میں تھوڑا تھوڑا محتاط ہو جائے گا کہ کوئی گراس مس یوز اس ٹرانسپورٹ کا نہیں کرے گا، پھر تھوڑا سا اور کانشیس ہوگا تو پھر جو مائنیوٹ مس یوز ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اسی طرح اور اس کے ڈسپوزل پر کچھ چیزیں تھیں سرکاری، پہلے وہ اپنے استعمال میں لاتا تھا، اب وہ محسوس کرے گا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایبسولوٹ سینس میں کسی انسان کا یہ محسوس کرنا کہ میں اب پاک صاف ہو گیا ہوں ہر اعتبار سے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا۔ اس کا چیلنج ہے نا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اے اللہ تیرے بندوں پر حملے کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ایوری ناؤ اینڈ دین وہ ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم بہت نیک آدمی ہو، تم تو پرفیکٹ ہو، بس یہ دنیا تو تمہاری وجہ سے ہی چل رہی ہے، اگر تم ہٹ گئے تو شاید قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ لیکن جب بھی ایسا خیال ہمیں آئے تو ہم تعوذ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امیڈیٹلی اب کر کے دیکھیں، ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں میں اتنا اہم کیسے ہو سکتا ہوں، میرے اندر تو یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہاں میرے اندر جو ہے وہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر انسان کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی۔ جب شیطان ہمیں جپھا مار لے گا تو ہمیں اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ جب ہم تعوذ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں گے شیطان کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، تو فوراً ہمیں اپنی برائیاں نظر آ جائیں گی۔ اس کو ٹیسٹ سمجھ لیجیے کہ میں شیطان کی ڈائریکشن پہ چل رہا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ اس کا ایک بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اگر میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، بہت پرفیکٹ، صاف ستھرا سمجھ رہا ہوں، اس کا مطلب میں شیطان سے ڈائریکشن لے رہا ہوں۔ اگر مجھے اپنے اندر خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، گناہ نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے۔ تو انسان کا اپنے بارے میں حسن ظن بے شک جتنا مرضی ہو، لیکن فیکٹ جو ہے اس کو کبھی نظر انداز نہ کرے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، اور اگر انسان کو محسوس ہو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو جب لیتے ہیں دوسروں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے لیے تولتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے
کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کہتے ہیں نافرمانوں کو، باغیوں کو، نہیں، یقیناً گناہ گاروں کی، نافرمانوں کی جو کتاب ہے، یعنی ان کا جو اعمال نامہ ہے، ان کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سجین میں ہوگا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آخرت کے احوال، قیامت کی کیفیات، جنت کی نعمتیں، ان کا کوئی ایگزیکٹ تصور ہمارے دل میں کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا اذن سمعت، نہ کو کبھی کسی کان نے ان کو سنا، ولا عین رات، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی صحیح تصور قائم ہوا۔ تو صحیح تصور تو ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں، جب میں چھوٹا تھا تو میں اعمال نامے کو، حساب کتاب کو، وزن اعمال کو کیا سمجھتا تھا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کتاب ہوگی اور بہت بڑا ترازو ہوگا۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے میرے لیے کم سے کم اس کا تصور بڑا آسان بنا دیا ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل اعمال نامہ ہو تو اس کے لیے کوئی اسپیس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فزیکل والیوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر یعنی یہ جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہیں، آگے آئے گا علیین میں ہیں، نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں اور بروں کے اعمال نامے سجین میں ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا وہ بھی کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے۔ تھوڑا سا لفظ بدل لیں تو قریب ہو جائیں گے آپ ایک دوسرے ورلڈ کے، وہ جو کمپیوٹر ورلڈ ہے، وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے۔ انا کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کے، گناہگاروں کے، نافرمانوں کے اعمال نامے سجین میں ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں وہ ایک ماسٹر کمپیوٹر کا تصور ہے اور ایک سرور کا تصور ہے، یعنی سب ہمارے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں ہم کمپیوٹر کے، گوگل کے، وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک بڑا سرور ہوتا ہے پیچھے جس میں سب کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور ایسے ایسے سرورز بھی ہیں کہ جن میں میرا، آپ کا، یورپ کے رہنے والوں کا، امریکہ کے رہنے والوں کا، سب کا ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سرور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سرور کا آپ کیا تصور کریں گے کہ اس میں ایک سرور کے اندر سب بروں کے اعمال نامے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سیاق و سباق میں بالخصوص آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہیں اب وہ کیونکہ عربی سے، اردو سے بہت زیادہ ہی ناآشنا ہو گئے ہیں، تو صدق کہتے ہیں سچائی کو، تصدیق کہتے ہیں کسی کو سچا قرار دینے کو، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور تکذیب کہتے ہیں کسی کو جھوٹا قرار دینے کو۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو سچا قرار دیتا ہے وہ ان کی تصدیق کرتا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور آپ کی دی ہوئی سب سے اہم خبر آخرت کو جھوٹا قرار دیتا ہے وہ مکذب ہے، جھٹلانے والا ہے، اس کی جمع مکذبین ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ بس میں نے کہا کہ اس سیاق و سباق میں وہی ہے، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، آخرت کو نہیں جھٹلاتا مگر حد سے بڑھنے والا گناہ گار۔ اسم کہتے ہیں نا گناہ کو، اثیم گناہ گار، گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔
معتد حد سے بڑھنے والا، حد سے نکلنے والا، یعنی عام ہم سب بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں اور کچھ ہم ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ کیفیت رہتی ہے تو آخرت کا کم سے کم زبان سے انسان اقرار کرتا رہتا ہے کہ ہاں جی مرنا ہے، اللہ ساری آخرت چنگی کرے۔ ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو ہم بڑے خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اپنی موت بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کو مانتے ہوئے عملاً اس کے خلاف کرنے والی بات ہے، یہ ذرا چھوٹا آفینس ہے۔ یہاں کیا کہا ہے کہ آخرت کو اصل میں جھٹلانے والے، جھوٹا قرار دینے والے کون ہیں؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور اس کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھوٹا قرار دیتے، الا کل معتد اثیم، مگر سب کے سب حد سے بڑھنے والے گناہ گار۔ جب انسان گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دیکھی جائے گی اور کوئی نہیں، دیکھیں گے کیڑا میں نے ہاتھ باندھا ہے۔ یہ دنیا کی عام اصطلاح میں ہوتا ہے نا کہ جو چھوٹا چور ہوتا ہے یا نیا نیا چوری کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن جب وہ چوری کا، ظلم کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، یعنی میں نے 10 آدمی مار دیے، مجھے کسی نے نہیں پوچھا، تو میں 20 مار دوں گا، 100 مار دوں گا، تو پھر مجھے کون پوچھے گا؟ تو پھر وہ آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف کیا ہے کہ آخرت کو مانا، میں نے عرض کیا نا کہ جوں جوں اس کا ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا، اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی چلی جائے گی، کہ پہلے وہ رشوت لینا چھوڑے گا، پھر وہ سرکاری وسائل کے غلط استعمال کو آہستہ آہستہ تنگ کرے گا، چھوٹا کرے گا۔ اس کے مقابلے میں الٹ طرف جائیے، پہلے وہ چھوٹی برائی کرتا ہے، چھوٹا آفینس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا آخرت کا ڈر ہوتا ہے، پھر مزید کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یعنی اس کا رجحان ادھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایمان بالآخرت آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ پھر گئے مسجد میں، مولوی صاحب کا آواز سنا، پھر ذرا تھوڑا سا اثر ہوا، پھر گھر آ گئے، پھر واپس اس ڈگر پر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن جب انسان مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے اور پھر پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر بڑا کرتا ہے، پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے، پھر بڑی چوری کرتا ہے، اور پھر دلیر ہو کر وہ باقاعدہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی یہ دوسری طرف کی انکریز ہے۔ تو یہاں کیا کہا ہے؟ آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ کلو معتد اثیم، ہر حد سے بڑھنے والا جو گناہ گار ہے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ ماضی میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسا کہتے رہے، لیکن اس کا عملاً ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ آخرت آنے والی ہے، اور آخرت کا ثبوت وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ آخرت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے سے ہے۔ آخرت آئے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ انتہائی سچے ہیں۔ آخرت آئے گی کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اب چونکہ آخرت قرآن مجید پر ایمان نہیں رہا نا، اب وہ کہتا ہے یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ آپ سیکولر لوگوں کی، دانشوروں کی تحریریں پڑھیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء سے کمپیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہر جس آدمی نے بھی نبی ہونا کلیم کیا ہے انہوں نے بس اسی طرح لوگوں کو ڈرایا ہے۔ وہ یوں کہیں گے نا، مصلحین، ہمیشہ ڈراتے رہے ہیں لوگوں کو، اصلاح کرنے والے۔ نبی تو وہ مانتے نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، اسی لائن کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ تو قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اصل میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔
جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ حقائق اس میں منعکس ہوتے ہیں، ریفلیکٹ ہو کر انسان کو فیل ہوتے ہیں. لیکن جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے وہ جو، جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ لوہا جو ہے یہ ایک کنڈکٹر ہے الیکٹریسٹی کا، لیکن جب لوہے پر زنگ آ جاتا ہے تو اس کی کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم، یا ہم جتنا بھی وہ گلا ہوا حصہ ہے، زنگ آلود حصہ ہے، اس کو کاٹ کر دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں تو کرنٹ فلو شروع ہو جاتی ہے، یا ہم صرف ریگ مال سے، سینڈ پیپر سے اس کو رگڑتے ہیں اور زنگ اتار دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. گاڑی میں ایک بیٹری کے ٹرمینلز، ان پر وہ سفید سطح آ جاتی ہے، نیلی اور سفید، پانی کی وجہ سے، تو اس کی کنڈکشن ختم ہو جاتی ہے. آپ گاڑی کسی جگہ پر سٹارٹ کرتے ہیں، صبح سویرے گھر میں سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، تو آپ جو ہیں ذرا ٹرمینلز کو تھوڑا بہت ہلاتے ہیں تو اس سے وہ زنگ ہٹ جاتا ہے، جو ہی ٹچ ہوتا ہے تو گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہاں پر کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گئے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں، یقیناً یہ لوگ اس روز اپنے رب سے ملنے سے روک دیے جائیں گے. یعنی آج جو اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے نا، وہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں ہوں، نشانیاں بتاتا ہے اپنی، لیکن کھل کر سامنے نہیں آتا. لیکن قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ بھلا آج کس کی بادشاہی ہے، تو ہر شخص کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے جو irresistible ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، اس کو پہچان لیں گے، تو اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے، اس کا دیدار کرنے، اس کے حضور حاضر ہونے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کہا گیا کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اس دن ان سے کہا جائے گا کیا یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے؟ اب بتا. یہ ہمارا عام محاورہ ہے نا، یعنی ایک چیز کی کوئی شخص کسی بات کا انکار کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے ثابت کر دیں ہون دس. یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے کہ چونکہ وہ آخرت کو جھوٹا قرار دیتے تھے، لہذا جہنم میں ان کو ڈال کر پوچھا جائے گا ہون دس ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کیا یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے؟ اس کے بعد فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے. یہ ان کا بڑا سرور ہے آج کی زبان میں کہیں، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن صرف آج کی زبان میں آپ کو تھوڑا سا فیملیئر کرنے کے لیے میں یہ اصطلاحات استعمال کرتا ہوں. ہرگز میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہمارے سرورز ہیں اس طرح کے وہ سرورز ہوں گے. یہ تو ہماری بنی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالیٰ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا کچھ میسر ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم. جن حضرات کو تو عربی تھوڑی بہت آتی ہے وہ تو سمجھ گئے کہ علیون اور علیین ایک ہی لفظ ہے، صرف فارم کا فرق ہے. جیسے ہی اور ہم میں فرق ہے، ایسے ہی علیون اور علیین میں فرق ہے. کتاب مرقوم،
یہ بھی ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے. لیکن یہاں فرمایا یشہد المقربون، اس کو صرف وہی دیکھ سکیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ کچھ اوپن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ سیکریٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ٹاپ سیکریٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو کچھ سرکاری دستاویزات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایون جو وفاقی کابینہ ہے وہ ساری کی ساری بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی. کچھ چیزیں ہیں کہ صرف وزیر اعظم اور جو آرمی چیف ہے ان کے درمیان وہ ہوتی ہیں. کچھ ہیں کہ جن میں باقی فورسز کے بھی سربراہان ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو ایکسیس ہوتی ہے. تو یہ جو علیین کا معاملہ ہے، یعنی اس کو دیکھ سکتے ہیں صرف مقربون، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا. اس کے بعد فرمایا ان الابرار لفی نعیم. جیسے بروں کے بارے میں کہا تھا، جھٹلانے والے ان کو جہنم میں ڈال کر پوچھا جائے گا ہن دس، اب بتا یہ واقعی حقیقت ہے کہ نہیں. اب یہاں جو ہے وہ نیکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے. یعنی نعیم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کمفرٹ، آرام، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمتوں کی، نعمت کی جمع ہے، نعمتیں. بات ایک ہی ہے کہ وہ کمفرٹس میں ہوں گے یا نعمتوں کے اندر ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. یعنی تختوں کا ترجمہ آج کی زبان میں آپ کریں گے کوچز، آرام دہ سیٹیں. اور یہ انتہائی ریلیکس کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ولاز ہیں ان کے اندر کئی کئی کنال کا ایک پارک ہوتا ہے، باغیچہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ ریلیکسنگ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا ہوتا سوائے نظارے دیکھنے کے. تو نیک لوگ کوچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ینظرون، دیکھتے ہوئے، نظارے کرتے ہوئے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی پاؤ گے. یعنی ایک آدمی بھوکا تنگ دست، بے شک مانگ نہ بھی رہا ہو تو لیکن اس پہ چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، یہ تنگ دست ہے. اور ایک آدمی جو طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے صبح و شام، ہر قسم کے پھل فروٹ اس کو میسر ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، صاف نظر آ ہوتا ہے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی. تو ان کے چہرے جو ہیں وہ انتہائی تابناک ہوں گے، اور اللہ کی نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں پر تم پڑھ سکتے ہو. بڑا خوبصورت محاورہ ہے. یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو سیل شراب پلائی جائے گی. انڈیا کے ایک عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. انہیں سیرت النبی پر جو کتاب لکھی ہے، بڑی معروف کتاب ہے، اس کا نام ہی الرحیق المختوم ہے، اسی آیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ایک سیل شراب ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کو جو سرور ملتا ہے وہ شاید اور کسی چیز میں نہیں ملتا. تو ان کو سیل شراب پلائی جائے گی. اور اس شراب کے بارے میں دوسرے مقامات پر یہ وضاحت ہے کہ if at all شراب میں کوئی مزہ ہے، وہ تو سارا کا سارا ہوگا اس میں، لیکن شراب کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ بند ہوش ہو جاتا ہے، اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے، وہ نہیں ہوگی اس میں چیز. یہاں فرمایا کہ یسقون من رحیق مختوم،
انہیں ایک سیل شراب میں سے پلایا جائے گا، ختامہ مسک۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دکھائے دنیا میں، لیکن بہرحال ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو بہرحال ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں پڑھنے کو چیزیں ملتی ہیں۔ ان میں یہ خاص چیز کیا ہے کہ یہ جو مہنگی شراب ہوتی ہے جس کو وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ باقاعدہ اس وقت اس کی سیل توڑی جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ شراب ہے کہ جو آپ کو کپس کے اندر، ان جام کے اندر سرو کی جاتی ہے، لیکن ایک وہ شراب ہے کہ جو عین اس موقع پر اس کی سیل توڑی جاتی ہے۔ اس کو کوئی خاص ہوگا مزہ، اللہ تعالیٰ نہ ہی اس دنیا میں دکھائے، تجربہ نہ ہی کرائے، لیکن بہرحال ایک آبزرویشن میں چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں سیل شراب میں سے پلایا جائے گا، ختامہ مسک، جس کی سیل جو ہے وہ مسک سی ہوگی۔ یہ خوشبو کا نام ہے کہ اس میں انتہائی خوشبو ہوگی اس سیل کے اندر، کہ جب آپ اسے کھولیں گے تو اس کی مہک ہر طرف پھیل جائے گی اور پیتے ہوئے بھی آپ کو وہ فلیور جو ہے اس کی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلائے۔ اس کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، نیک لوگوں میں سے، کہ جو جنت کی نعمتوں کے بار بار تذکرے کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کچھ زیادہ ہی متقی اپنے آپ کو وہ شو کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے دنیا میں منع کیا ہے، تو گویا اب وہ ان چیزوں کی نفرت جو ہے ان کے اندر بیٹھ گئی ہے، اور اب ان کو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کی نعمتوں کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نماز کے دوران تیزی سے آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد تیزی سے پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی حکم بدل گیا ہے یا کوئی خاص بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آ گیا، تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا نماز پڑھتے ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا تو میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا، اس لیے کہ آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کی طلب بھی رکھتے تھے۔ تو اگر ہمیں ایسا کوئی خیال آ رہا ہے کہ نہیں یار چھٹ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم شیطان کی گرفت میں آ گئے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ہم کچھ زیادہ ہی متقی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم زیادہ ہی رنگے گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان جنت کی طلب کرے، جنت کی خواہش رکھے، تمام نعمتوں کی، اس کے پھلوں کی بھی خواہش رکھے، اس کے کوچز کی بھی خواہش رکھے، اس کی حوروں کی بھی خواہش رکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا عین تقاضا نظر آتا ہے کہ فی ذالک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں۔ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔